اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ عن قریب یہ بیوقوف یہودی کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس سے، مسجد اقصی والا جو قبلہ ہے اس سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا؟ قل تو کہہ دو، یعنی جواب ان کو دے دو، للہ المشرق والمغرب، اللہ کا مشرق ہے اور مغرب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف ہمیں حکم دے گا ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ اصل میں اللہ کا حکم اصل چیز ہے، سمت وغیرہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح جس طرح تم ایک سچے دین پر ہو اور تم ایک صحیح قبلے پر ہو، تم سب نبیوں کو مانتے ہو، اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امتا وسطا ایک سب سے بہتر امت، وسط کا معنی بہتر، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، تم لوگوں کی گواہی دو گے قیامت کو۔ اس کی لمبی تفسیر ہے۔ یکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول ہو جائیں گے تمہارے اوپر گواہی دینے والے، رسول تمہاری گواہی دیں گے اور تم باقی سب لوگوں کی گواہی دو گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور ہر بندہ اپنے ساتھی کی گواہی دے گا، اور اسی طرح ہم یہ گواہی دیں گے کہ لوگ اپنے نبیوں سے کیا کرتے رہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں ہم نے بنایا تھا وہ قبلہ جس پر تو تھا، کنت تھا تو علیہا جس پر آپ تھے، ہم نے اس کو نہیں بنایا تھا مگر الا لنعلم مگر تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے اس رسول کی۔ اس لیے ہم نے بنایا تھا پہلا قبلہ کہ تاکہ ہم چیک کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ ممن ان میں سے جو ینقلب جو پھرتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، جو بندہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے ان میں سے ہم چیک کریں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ جب یعنی بیت المقدس قبلہ تھا تو مشرکین کو چیک کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور جب بیت اللہ قبلہ بنا، خانہ کعبہ قبلہ بنا، تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ اب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو یہ چیک کرنے کے لیے پہلا قبلہ بنایا ہوا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ بہت بڑا کام تھا، یہ بہت مشکل کام تھا اپنے سمت چینج کرنا، اللہ کا حکم ماننا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ان لوگوں پر، یعنی آسان ہے، مگر ان لوگوں پر آسان ہے حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہاری نمازوں کو۔ یہ ایک صحابی کہتے ہیں براء بن عازم، شاید براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 16 یا 17 ماہ مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو ہمارے اتنے مہینے منہ اس طرف نماز پڑھتے رہے ان نمازوں کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں ایمان کا معنی نمازیں ہیں، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، یعنی ایمان بول کر نماز مراد لیا گیا ہے۔ کلمہ کے بعد اصل ایمان نماز ہی ہے، لہٰذا جو بندہ نماز نہیں پڑھے وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم یقیناً شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب تحقیق ہم دیکھتے ہیں، نون کا معنی ہم اور اے کا معنی دیکھنا، جہاں بھی را آئے، را اگر لفظ اکیلا ہے یہ را کا مطلب ہی ہوتا ہے دیکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف یا آسمان میں، یا نبی جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کی تجلی فرماتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ، لام کا معنی البتہ، فا کا معنی پس، نون کا معنی ہم، ولی کا معنی پھیر دیں گے، نون کا معنی ضرور، کاف کا معنی آپ کو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف ترضاها جس سے تم راضی ہو۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ شطر کا معنی
معنی کی طرف، وحیث ما کنتم جہاں بھی تم ہو، فولو پس پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اس شطرہ اس کی طرف۔ پیچھے واحد کا لفظ آیا ہے، جہاں یہ فولی واحد کے لیے ہے، فولو جمع کے لیے ہے، سب لوگوں کو حکم ہے کہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ مانا ہوتا ہے یقیناً، یہ بھی لفظ قسم کے لیے ہے، یقیناً وہ جانتے ہیں، بے شک وہ سچی بات ہے، سچا حکم ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر تو دے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی، اگر تو ان کے پاس ہر نشانی لے کر آئے، مَا تَبِعُوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک تیرے قبلے کی۔ عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا کا معنی آنا، یہ جو میرا ریڈ نشان چل رہا ہے اس کا مطلب آنا، اور اگر آگے ساتھ با لگ جائے جیسے کل کے ساتھ با لگی اس کا مطلب پھر لے کر آنا، لانا، پہلے اس کا لفظ ہے آنا، اب بن گیا لانا۔ ہر نشانی بھی لے کر آؤ تو نہیں وہ پیروی کریں گے تیرے قبلے کی۔ وما انت وما انت اور نہیں آپ پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ان میں سے بعض تابعداری کرنے والا بعض کے قبلے کی، یعنی یہودی عیسائی بھی ایک دوسرے قبلے کے پیچھے نہیں لگتے، ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشوں کی، من بعد اس کے بعد ما جاءک من العلم جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، علم آنے کے بعد اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، انکا یاد رکھو بے شک تم، اذان کا معنی تب، بے شک تم تب ہوگے ظالموں میں سے، اگر پیروی کرے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، اس نبی کو یا اس کتاب کو، یعرفونہ کما یعرفون جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کو پتہ سچا نبی ہے جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اور یقیناً ایک فریق ان میں سے لیکتمون الحق حق کو چھپاتا ہے، وہم یعلمون اور وہ جانتا ہے، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین پھر پس تم نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ شک